کل کا دن اور آج کا دن دو تاریخیں جو ہیں پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین دن ہیں، جن میں کہ ایک آئینی امینڈمنٹ بظاہر پاس کی گئی ہے اور جس نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا، جس نے عدلیہ کو بے بس اور کمزور کیا اور اس پر بے شمار حملہ ہوا ہے اس آئینی ترمیم میں۔ لہذا ہم وکلا اس آئینی ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہے۔ یہ جو ہے دوسری بات، یہ آئینی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے۔ یہ آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی کیونکہ آئینی ترمیم کے لیے ضروری ہے کہ آئین کے بنیادی مقاصد اور بنیادی فیچرز اور بنیادی ڈھانچے کے مطابق ہو۔ یہ آئینی ترمیم بالکل اس کے برعکس ہے۔ یہ کم از کم دو بنیادی جو ڈھانچے کے اور فیچرز ہیں، یعنی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور سیپریشن آف پاورز، اس کے برعکس ہے۔ اس کے بارے میں سپریم کورٹ کی 17 ججز کی ججمنٹ موجود ہے کہ ایسی ترمیم جو ہے وہ غیر آئینی سمجھی جائے گی اور وہ آئین کا حصہ نہیں بن سکتی، اور ان کے پاس اختیار ہے کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں۔ تو اس لیے ہم وکلا آئین کے سپاہی ہوتے ہوئے ہم پر فرض ہے کہ ہم آئین کا تحفظ کریں، ہم اس کے تحت عدلیہ کا تحفظ کریں، اور لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، ہم سب میں کنسنسس ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ملک گیر تحریک چلائیں گے وکلا کی، تاکہ یہ بدنما دھبا جو آئین پر کل اور آج لگایا گیا ہے اور اس کے تحت جو حملہ کیا جا رہا ہے اس کو ہم روکیں گے۔ تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا پاس کرنے کا طریقہ کار بھی غیر آئینی تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر نمبر پورے کیے گئے ہیں، کسی کو اغوا کر کے، کسی کو پر جبر کر کے، کسی کو اٹھا کے ہمارے سامنے میرے سامنے سینٹ میں دو لوگ، ایک بیچارے کو اٹھا کے کراچی سے کہیں ویل چیئر پہ لے کے آئے ہیں، ایک خاتون کو اسی طرح سختی کر کے لے آئے ہیں۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر وہ ووٹ نکال دیے جائیں جو کہ ہارس ٹریڈنگ کی وجہ سے دیے گئے ہیں تو پھر یہ آئین کا نمبر پورا نہیں ہوتا۔ اسی طرح نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 5 ارکان کو، جن کو کئی دن سے غائب کیا ہوا تھا، کہیں چھپا کے رکھا ہوا تھا، ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا تھا، ان کو کل لایا گیا اور ان کے 5 ووٹوں سے کہیں جا کے 1 نمبر سے ان کا نمبر پورا ہوا۔ اس لیے اگر وہ 5 بھی کاؤنٹ نہیں ہو سکتے، اسی طرح سینٹ میں جو 2 بی این پی کے جو ممبر ہیں، جس کو اختر میگل صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ ووٹ نہیں دیں گے، وہ بھی آئین کے برخلاف ہوا ہے۔ اور اس میں بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں قاضی صاحب کا، موجودہ چیف جسٹس کا ایک بہت افسوسناک کردار ہے۔ انہوں نے بے وقت ایک ریویو پیٹیشن جو کہ 2 سال پینڈنگ تھی 63A کے بارے میں، اس کو لگا کے ہارس ٹریڈنگ کا رستہ کھولا تاکہ ان کو اجازت دی جائے کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کریں اور اپنے نمبر پورے کریں۔ یہ ججمنٹ جو ہے ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے اور اس پر عمل درآمد بالکل نہیں ہو سکتا، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس ججمنٹ کو چیلنج کریں گے ہر طرح سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسی صورت بھی آئین پر اور عدلیہ پر یہ حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ ہم یہ بھی اپیل کریں گے آپ سارے وکلاء سے
25 तारीख को मौसूफ यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। वो दिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में वकला यौम निजात के तौर पर मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आइन पर सबसे बड़ा हमला और अदलिया पर सबसे बड़ा हमला सारी तारीख में जो हुआ है वो इनकी सदारत में और इनके शमूलियत से हुआ है। अगर ये रास्ते ना दिखाते उनको तो ये नहीं हो सकता था। लिहाजा मैं यौम निजात के लिए सारे पाकिस्तान में वकला से हम सब मिलके, हमारा कंसेंसस है, अपील करेंगे। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, बाकी हमारे दोस्त ऐड करेंगे, कि हम एक नेशनल एक्शन कमेटी बना रहे हैं ये तहरीक चलाने के लिए। जिस तरह हमने 2007 में बनाई थी, जिस तरह हमने 2002 में बनाई थी LFO के अगेंस्ट, और जिस तरह चीफ जस्टिस के खिलाफ जो इक़दामात हुए थे 2007 में, उसके खिलाफ इसी तरह आज फिर ऐसा मामला है जिसमें आइन और कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। हम एक एक्शन कमेटी बनाएंगे जिसमें हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सारे सदूर होंगे, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स होंगे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबका सदूर होंगे, जिसमें और बार काउंसिल, सारी बार काउंसिल्स के नुमाइंदे होंगे, सूबाई बार काउंसिल्स के, जिसमें एक्टिविस्ट होंगे जो पहले ऑफिस होल्डर रहे हैं, और हम फाइनलाइज जल्द करके इंशाल्लाह उनकी मीटिंग कॉल करके एक सारे पाकिस्तान में कॉल देंगे कि हमने ये मूवमेंट कैसे आगे लेके जानी है। और इसमें हमने ह्यूमन राइट्स सोसाइटीज़, सिविल सोसाइटी और भी जो लोग एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आज बहुत लोगों ने इसको कंडेम किया है वकला के अलावा, लेकिन चूँकि हरावल दस्ता वकला है, क्योंकि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा पहला फ़र्ज़ है, अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ देना हमारा पहला फ़र्ज़ है, लेकिन हम साथ साथ उम्मीद करेंगे कि हमारी अदलिया भी, अगर वो इस वक्त आइन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं खड़े होंगे तो उनके नताइज सबसे ज़्यादा इन्हें भुगतने पड़ेंगे। लिहाजा मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 25 तारीख को इस शख्स के जाने के बाद कोई इंशाअल्लाह ताला अदलिया अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेगी। एक बात और आखिर में करूंगा कि हम सब वकला बिलीव करते हैं सीनियरिटी प्रिंसिपल पर। हम नहीं मानेंगे अगर किसी और को जो सीनियरिटी पर पूरा नहीं उतरता अगर चीफ जस्टिस बनाया गया। 26 अक्टूबर को सिर्फ और सिर्फ मंसूर अली शाह जो कि सबसे सीनियर जज है उसको चीफ जस्टिस वकला बरादरी मानेगी। हम किसी और को नहीं जो आउट ऑफ टर्न जिसको चीफ जस्टिस लगाया गया। इस पर हमारा पहले भी जब सजाद अली शाह को बनाया गया था सासू जान साहब को इग्नोर करके, तब से हमने तब भी मूवमेंट चलाई थी और हम कामयाब हुए थे। और सन 1998 में असद अली केस में जजमेंट हासिल की थी जिसमें कहा था ये हर सूरत आइन के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए। मैं इन अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करूँगा और आप सब दूसरे दोस्त जो हैं वो आपको इसके बारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रईस अमरोही से माजरत के साथ अदलिया और आइन का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। तो देखिए जो कल हुआ है, किसी ने मैसेज भेजा कि ये इसका जनाजा है आपके आइन और अदलिया का, आप उसको दफन करें अपने हरी किताब को और उसमें फातिहा पढ़ें। लेकिन इंशाअल्लाह हम इसको नहीं होने देंगे इस तरह से। हम फातिहा, हम जनाजा भी नहीं उठाएंगे और फातिहा भी नहीं पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और हम पूरी जिद्दोजहद के साथ इस आइन को अपनी असल हालत में बहाल करेंगे। देखिए हमारी अदालतों में सबसे ज़्यादा कौन जिसके खिलाफ रिट पटिशन्स होती है या कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन्स होती है, हुकूमत के खिलाफ। अब वही उनको इस तरमीम के अंदर उन्हीं
حکومتی ارکان کو دے دی گئی ہے کہ وہ کون سی کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائیں, اس کے ججز کون ہوں گے, اس کے سربراہ کون ہوں گے. ایون جوڈیشل کمیشن میں اپنی میجورٹی کر دی انہوں نے اس سے. تو آپ سمجھ جائیں کس طرح کے ججز اس میں اپوائنٹ ہوں گے اور کس طرح کے فیصلے آئیں گے. ہائی کورٹس کو دیکھیے, بالکل ہائی کورٹس کو تباہ کر دیا. ہائی کورٹ میں سب سے زیادہ ریٹ پٹیشنز فائل ہوتی ہیں اور اس کے اندر آپ ان کے ابھی کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گی اور اس کے اندر پھر اس فیصلے ہوں گے جس کی اپیلیں یہاں ہوں گی. تو یہ کیا آپ بتائیں کہاں سے ہم انصاف ملے گا ہم لوگوں کو. یہ بہت, آج دیکھیے ٹریبیون جو ہمارا ایک اخبار ہے اس کی ہیڈ لائن آپ دیکھیے, اس نے لکھا ہے کہ جو جوڈیشری ہے اس کے پر کاٹ دیے گئے. یہ ہمارے اخبار اور یہ ریویو دے رہے ہیں. تو دیکھیے اس کو ہم اس ترمیم کو پوری طور پہ ہم مسترد کرتے ہیں اور چیف جسٹس جیسے حامد خان صاحب سے جو بات کی ہم اس کی پوری تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان صرف اور صرف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. اب آپ دیکھیے چیف جسٹس کے انتخاب میں بھی اپنی ایک پارلیمانی کمیٹی بنا لی, مطلب کہ وہی چیف جسٹس آف پاکستان اپوائنٹ کرے گا اور اس کے بعد اگر نہیں کریں گے تو اس میں انہوں نے کر دیا کہ اپنی مرضی کا وہ جج لے آئیں گے. تو یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کو, یہ ایکشن کمیٹی جو بن رہی ہے, ہماری تحریک شروع ہو چکی ہے, ہم سب متفق ہیں پاکستان میں, صرف اس کو ہم نے فائنلائز کرنا ہے. ہم نے سارے خیبر تک کراچی سارے بکلا سے ہم نے مشاورت کر لی ہے اور کہہ رہے ہیں وہ ایک بات ایجنڈے پہ وہ قائم ہے. وہ ایجنڈا یہ ہے کہ یہ ہم اسٹیبلشمنٹ والی ترمیم ہم نہیں برداشت کریں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں پارلیمان اور حکومت بھی تابع ہے اسٹیبلشمنٹ کے. تو یہ ترمیم ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بیس ترمیم ہے. ہم اپنے سپریم کورٹ کو بحال کرائیں گے انشاءاللہ, اس کی اپنی حاصل عادت میں ہم رکھائیں. دیکھیے اگر آئین کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا ہے, آئین ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کو آپ نے یاد ہوگا 1956 کا جب آئین توڑا ایک مارشل لاء ڈکٹیٹر نے تو پاکستان ٹوٹ گیا. آج 73 کا آئین جو کنسنسس سے, تو ہمارے سینئرز موجود ہیں جو اس وقت اس میں تھے, اسٹوڈنٹس تھے یا بڑے تھے, انہوں نے دیکھا کہ بھٹو صاحب نے وہ آئین بنایا اور کتنی, اور ان کے پاس بروٹ میجورٹی تھی. بروٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے, ان کے پاس بروٹ میجورٹی تھی. ابھی تقریر میں کہا گیا کہ ہم بروٹ میجورٹی سے پاس کرائیں گے تقریر, ان کے پاس بھی تھی لیکن انہوں نے 1 سال لگایا پورا آئین بنانے میں. 14 اگست 1973 کا بنا. وہ نہیں چاہتے, اپنا مرضی کا آئین نہیں بنا سکتے تھے, لیکن نہیں, انہوں نے کنسنسس کے ساتھ شہید بھٹو نے بنایا. ہم اس آئین کے دفاع کریں گے کہ وہی ہماری ہری کتاب ہے, اس کو ہم اس کی پاس کریں گے. تو میری آپ سب سے درخواست ہے, اور دیکھیے آپ لوگ بھی اس سے افیکٹڈ ہیں, جرنلسٹ, کیونکہ سب سے زیادہ تو عطاب آپ پہ گرتا ہے اور آپ کو پھر کن عدالتوں میں جائیں گے جہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے ججز جو ہوں گے وہ ان کے مرضی کے بنے ہوئے ہوں گے. کہاں انصاف ملے گا؟ آپ نے انصاف کو کل دفن کرنے کی کوشش کی ہے لیکن انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے.